کے بعد اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے اس پر ہم غور کریں گے۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس وقت کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے سے صرف 5 دن پہلے، دنیا سے پردہ فرمانے سے رخصت ہونے سے 5 دن پہلے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھائے۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول کے قریب ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے دیکھا کہ اللہ کے نبی منبر کے قریب ہو رہے ہیں، تو سارے صحابہ جلدی جلدی منبر کے قریب ہو گئے، جمع ہو گئے۔ کچھ واعظ و نصیحت ہوگی، کچھ ارشاد ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بہت مختصر تھا وہ خطبہ، بہت ہی مختصر تھا وہ بیان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی تعریف بیان کی، اور اس کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جملے یہ تھے: اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو یہ اختیار دیا، یا وہ دنیا کو اختیار کرے یا وہ اپنے آخرت کو اختیار کرے۔ کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو یہ چوائس دی، یہ اختیار دیا کہ آپ چاہو تو دنیا میں رہنا چاہو تو اور رہ سکتے ہو، یا آپ اپنی آخرت کو چاہو تو پھر اپنے آخرت کو پسند کر سکتے ہو۔ اس بندے نے اپنی آخرت کو پسند کر لیا، اس بندے نے آخرت کا سلیکشن کیا، اس بندے نے آخرت کو اختیار کیا۔ اللہ کے نبی تو ابھی صحابہ کو یہ کہہ رہے ہیں، پورے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہیں۔ مجمع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور پھر ان کے رونے کی آواز بلند ہوئی، ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ صحابہ کا ذہن اس طرف صحابہ متوجہ ہوئے کہ کیا ہوا، حضرت ابو بکر کو کیوں رو رہے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا آپ کو، کیا معاملہ ہے، آپ ایسا کیوں رو رہے ہیں؟ ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان شروع ہوا ہے، ابھی تو اللہ کے نبی نے صرف اتنا کہا کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا تھا، اس بندے نے آخرت کو اختیار کیا ہے، آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہے، کوئی پریشانی ہے، طبیعت خراب ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے اللہ کے نبی کے جملے کو نہیں سنا؟ کیا تم لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں سنا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا، یا تو وہ اپنی دنیا کو اختیار کرے یا وہ اپنی آخرت کو اختیار کرے۔ اس بندے نے اپنے آخرت کو اختیار کر لیا ہے۔ کیا اب بھی تمہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ بندے کوئی اور نہیں، وہ بندے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ یعنی وہ اب دنیا میں نہیں رہیں گے، انہوں نے اپنے آخرت کو پسند کر لیا ہے۔ صحابہ کو سمجھ میں آیا تو سارے صحابہ رونے لگے، سارے صحابہ رونے لگے، بے قرار بے چین ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق ابو بکر، میرے ابو بکر نے سچ کہا، وہ بندہ میں ہی ہوں۔ اے میرے صحابہ،
اب میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے سوال کا جواب دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، میں نے پوری زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، اگر کسی کا مال میرے ذمے ہے تو وہ آج کھڑے ہو کر مجھ سے لے لے، کسی کا حق میرے ذمے ہے تو وہ آج مجھ سے مانگ لے، میں تمہارے درمیان میں ہوں، میں اس کا حق ادا کر دوں گا۔ سارے صحابہ بیٹھے ہیں لیکن کوئی مجمع میں سے کوئی آواز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، میں تمہارا نبی تمہارے درمیان موجود ہوں، اگر میں نے کسی کو ناجائز کبھی مارا ہو، ناحق کسی کو مارا ہو، کسی پر ہاتھ اٹھایا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، تو آج تمہارا نبی تمہارے درمیان موجود ہے، آج آؤ کھڑے ہو کر مجھ سے بدلہ لے لو۔ مجمع میں سارے صحابہ ہیں، خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں۔ بہت لمبی حدیث ہے، میں مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے صحابہ، اگر میں نے کسی پر ایک تو ناحق کسی کو مارا ہو، پیٹا ہو، کسی کا حق مجھ پر ہو، اگر میں نے کسی کو کوئی بات ایسی کہہ دی جس کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچی ہو، اگر میں نے کوئی بات ایسی کہہ دی جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، تو وہ آج مجھ سے بدلہ لے لے، میں اللہ کا نبی تمہارے درمیان میں موجود ہوں۔ سارے صحابہ خاموش ہیں، مجمع میں سے کوئی آواز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے سب کے حق ادا کر دیے، جن جن لوگوں نے بھی مجھ پر احسان کیے تھے، اللہ کے فضل سے میں نے سب کا حق ادا کر دیا، سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے، کیونکہ ابو بکر نے مجھ پر اپنی زندگی میں اتنے احسان کیے، اتنے احسان کیے کہ ان احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکتا۔ ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکتا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ عطا کرنے والے ہوں گے، ابو بکر لینے والے ہوں گے، ابو بکر لینے والے ہوں گے اور اللہ عطا کرنے والے ہوں گے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اس حدیث سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے سے 5 دن پہلے صحابہ کے سامنے اپنی موت کی فکر، آخرت کی فکر، اپنی آخرت کی فکر، یہ آخرت کی فکر بہت ضروری ہے۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، ہم دنیا کے پیچھے ایسے پڑے ہیں، ہمارے رگ رگ میں، ہماری نس نس میں، ہمارے ہر زبان پر نکلنے والے ہر کلمے پر ایسی دنیا کی محبت کہ ہم اپنی موت کو بھول گئے، آخرت کی فکر کو بھول گئے، جنت کے تذکرے نہیں، جنت کے نعمتوں کے تذکرے نہیں، ایمان کے تذکرے نہیں۔ جس دنیا کے پیچھے پڑ کر ہم اپنے آخرت کو بھول رہے ہیں، جس دنیا کے پیچھے پڑ کر ہم اپنی موت کو بھول رہے ہیں۔ ابھی دیکھو، لاک ڈاؤن سے پہلے 2 سال پہلے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چند دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد لاک ڈاؤن ہونے والا ہے۔ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا لوگوں کے کہ ایک ایسی وائرس آئے گی جس کی وجہ سے کئی لاکھ لوگ، کئی کروڑ لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ 2 سال پہلے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے رشتہ داروں میں اتنے لوگ انتقال ہو جائیں گے، ہمارے محلے میں اتنے لوگ انتقال ہو جائیں گے، ہماری آنکھوں کے سامنے اتنے جنازے جائیں گے، ہم نے نہیں سوچا تھا۔
زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن موت یقینی چیز ہے۔ انسان کتنا بھی بھاگے، وہ کتنا بھی دنیا سے دل لگائے، وہ کتنی بھی دھن دولت بنائے، وہ کتنی بھی پراپرٹی بنا لے، وہ کتنا بھی دنیا میں اپنا مقام بنا لے، کتنی بھی دنیا میں اپنی پہچان بنا لے، موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ وہ موت یقینی چیز ہے، ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ اس دھوکے میں اللہ نے دنیا کو بنایا اور فرمایا لا یغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آج دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا نمازوں سے دور ہونا، یہ ہمارا قرآن کی تلاوت سے دور ہونا، گھروں میں ذکر و اذکار نہ کرنا، دسترخوان بچھائے بغیر کھانا کھانا، سنت کے لحاظ کے بغیر کھانا، الحلال حرام کی تمیز کے بغیر کمانا، یہ ہمارے خاندان کی عورتوں کا پردہ نہ کرنا، بچیوں کو پردے کے بارے میں نہ بولنا، یہ ہمارے آنکھوں کا زنا، یہ ہمارے کانوں کا زنا، یہ ہمارے ہاتھوں کا زنا، یہ علماء سے نفرت، یہ دین سے نفرت، یہ دین بیزاری، یہ جو ہے سود کی فراوانی، یہ سنگا کی جو فراوانی، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہم دین سے بیزار ہیں، ہم قرآن سے بیزار ہو گئے، ہم اللہ اور اس کے رسول سے دین سے بیزار ہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہمیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ہے۔ ہمارے اعمال بتا رہے ہیں، اتنی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اتنی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اس کے باوجود بھی شادیوں میں دعوت کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرنا، اس کے باوجود بھی ہمارے مسلمانوں کا ڈیکوریشن کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرنا، یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ شخص دنیا کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اس شخص کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے، آخرت کو، اپنی موت کو، اللہ کی ملاقات کو، نبی کے سامنے حاضر ہونے کو یہ بھول چکا ہے۔ اللہ اسی چیز کو منع کر رہے ہیں قرآن کے اندر، دنیا کے دھوکے میں مت پڑو، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آج ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کرتے ہوئے بھی ہم جنت کو پہنچ جائیں گے، یہ سب کرتے ہوئے بھی ہم اللہ کے نبی کا سامنا کر لیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دنیا تو اتنی ملعون ہے، جس کی محبت ہم دل میں بسائے ہوئے ہیں، اتنی ملعون ہے، اتنی ملعون ہے۔ اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، جس چیز کی محبت دل میں ہوتی ہے اس کے خلاف بولو تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں ماں کی محبت ہے، اس کی ماں کو گالی دو تو پھر وہ لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل میں اپنے ابا سے محبت ہے، اپنی بیوی بچوں سے محبت ہے، اس کی بیوی بچوں کو گالی دو تو پھر وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں سنگا کی محبت ہے، سنگا کے خلاف بولے تو مفتی صاحب سے نفرت۔ آج ہمارے دلوں میں سود لون سے محبت ہے، لون کے خلاف بولے تو تکلیف۔ آج ہمارے دلوں میں حرام چیزوں سے نفرت ہے، اس کے خلاف بولو تو علماء برابر نہیں، مفتیاں برابر نہیں، بیان کرنے والے برابر نہیں۔ ان خراب چیزوں کی محبت جو ہمارے دلوں میں، ویڈیو سے محبت ہے، ویڈیو کیمرے سے محبت ہے، فضول خرچی سے محبت ہے، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، اس کے بارے میں بولو دعوتوں میں فضول خرچی مت کرو، مفتی صاحب اس برابر نہیں۔ کیوں بولے تو 7 بجے دعوت شروع ہوتی ہے، بھوکا 5 بجے جاگ بیٹھ جاتا ہوا، ویسی محبت ہے کھانے سے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ دنیا جس کی محبت ہم دل میں بسائے ہوئے ہیں، اس دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ حدیث میں میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا، 7 زمین، 7 آسمان اور ان ساری مخلوقات کو، اس میں بسنے والی ساری مخلوقات کو جب سے اللہ نے پیدا کیا، اس دنیا کی طرف اللہ نے کبھی بھی رحمت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں۔
اللہ کے نزدیک ان ساتوں زمین ساتوں آسمان کے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ آج ہم اس دنیا کے پیچھے، اس دنیا کے میرے عزیز ساتھیوں محبت ہمارے دلوں میں ایسی بیٹھ گئی۔ جب انسان دل میں دنیا کی محبت کو بٹھاتا ہے تو شیطان پھر دنیا کی اینٹ کی محبت اس کے دل میں، گارے کی محبت اس کے دل میں، فانی ہونے والی یہ بلڈنگیں اس کی محبت اس کے دل میں، کھیتوں کی محبت اس کے دل میں، پراپرٹی کی محبت اس کے دل میں شیطان بٹھا دیتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا کی محبت کو دل میں بسایا ہے۔ دنیا کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دی؟ اللہ سب سے پہلے بولنے والے کو اور پھر آپ تمام کو، سب کو سننے والوں کو، سب کو اللہ اس حقیقت کو اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے صحابہ کیا تم دنیا کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا پوچھا اللہ کے نبی نے؟ بولو نا، کیا پوچھا؟ کیا تم دنیا کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ضرور، ہم دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میرے ساتھ آؤ۔ اٹھے اور چلنے لگے، صحابہ ساتھ میں جا رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ میں ہیں، بہت سارے صحابہ ساتھ میں ہیں۔ اللہ کے نبی جا رہے ہیں، جاتے 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 شہر کی آبادی ختم ہو گئی، جنگل میں داخل ہو گئے، اور پھر جنگل میں اس جگہ پہنچے جہاں پر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے، جہاں پر کچرا ڈالا جاتا ہے، جہاں پر شہر کی ساری گندگیاں لے جا کر ڈالتے ہیں، سارے مردے وغیرہ وہاں پر لے جا کر ڈالتے ہیں۔ اس جگہ پر پہنچے، بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں ایسی بدبو تھی کہ اگر کوئی اچھا انسان وہاں سے گزرے، اتنی خراب بدبو کہ اس بدبو سے وہ بے ہوش ہو جائے، ایسی بدبو وہاں پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن دنیا دکھانا ہے صحابہ کو۔ صحابہ سے پوچھا کہ دنیا دیکھنا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں دنیا دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ گئے اور جا کر وہاں ایک بکری مری پڑی تھی، بکری کا بچہ ایک مرا پڑا ہوا تھا۔ صرف مرا ہوا نہیں تھا بلکہ وہ کئی دن پہلے مرا تھا تو سڑ بھی گیا تھا، کیڑے ململا رہے تھے اس میں۔ اس بکری کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس کو حاصل کرنا چاہے گا؟ کیا تم میں سے کوئی اس بکری کو رکھنا چاہے گا، لینا چاہے گا، خریدنا چاہے گا، حاصل کرنا چاہے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بکری کا بچہ کوئی کیوں خریدے؟ عرب والے بکری کا بچہ خریدنا عیب سمجھتے تھے، کیونکہ خریدنا ہے بکرا تو پھر اچھا صحت مند ہو، تندرست ہو، جوان ہو، چھلانگ لگانے والا ہو، سینگے مارنے والا ہو، ایسے تندرست بکرے کو خریدنا۔ ایک تو مرا بکری کا بچہ ہے وہ، اور دوسرا وہ مرا ہوا ہے، اور تیسرا وہ سڑا ہوا ہے، اور پھر اس سے بدبو پھیل رہی ہے، اور اس کے بدن پر کیڑے ململا رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہم میں سے کیا دنیا میں کوئی نہیں چاہے گا اس بکری کو حاصل کرنا؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ بکری ہمیں مل جائے، وہ بکری ہمیں حاصل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا یہی دنیا کی مثال ہے۔ تمہارے نزدیک جس دنیا کی قدر و قیمت، جیسے تمہارے نزدیک اس بکری کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس مرے ہوئے سڑے ہوئے بکری کی کوئی حیثیت نہیں ہے تمہارے نزدیک، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی بھی ایسی ہی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک ہے نا حیثیت، ہم نے اپنے دلوں میں اتنی محبت بسائی ہے کہ آج 2-2 گز زمین کے لیے 30-30 سال تک مقدمے چل رہے ہیں۔ ایسی محبت ہمارے دلوں میں دنیا کی، 1-1 انچ زمین کے لیے لڑنے، توڑنے، پھوڑنے، مقدمہ سب کچھ تیار ہیں ہم۔ 100 روپے کے لیے، 1000 روپے کے لیے جھوٹ بولنا، کیا کسے ووٹ ڈالنا بولو، خالی 5000 ڈالو بس، مہینے میں میرے گھر کے پورے ووٹ تم نہ چاہیے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، دنیا کی محبت
انسان جب دل میں بساتا ہے تو شیطان اس کے دل میں گارے کی عظمت بٹھا دیتا ہے، پتھروں کی عظمت بٹھا دیتا ہے، علماء کی نفرت شیطان اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، نیک لوگوں کی نفرت شیطان اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، مسجدوں کی نفرت شیطان اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ آج کیا مقام ہے ہمارے سماج میں؟ اماموں کا، مؤذنوں کا کیا مقام ہے آج؟ حالانکہ میرے عزیز ساتھیوں، حدیث پاک میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن جب سارے انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، آپ بھی یہ حدیث پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے سب ننگے ہوں گے، جس طرح پیدا ہوئے تھے اسی طرح وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی میرے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائیں گے۔ دوسرے نمبر پر جناب آقا فرما رہے ہیں، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ مجھے یعنی میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائیں گے۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ مؤذنوں کو کپڑے پہنائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا اونچا مقام ہے۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، کیا ہمارے نزدیک ان کا مقام ہے؟ حدیث پاک میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک، مرغیوں کو گالی مت دو۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا مرغیوں کو گالی مت دو، کیوں؟ اس لیے کہ مرغیاں سحری کو جگاتی ہیں، مرغیاں بانگ دے کر فجر کی نماز کے لیے جگاتی ہیں، مرغیوں کو گالی مت دو، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور جو مؤذن نماز کے لیے جگاتا ہے، جب ساری قوم سو رہی ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ کی ندا لگا رہا ہے، حی علی الفلاح کی ندا لگا رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی ندا لگا رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب آقا نے فرمایا مؤذن جب اذان دیتا ہے، جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کی ساری مخلوق، یہاں تک کہ زمین کا ذرہ ذرہ، ریت کا ذرہ ذرہ کل قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ تیری مخلوق جب سو رہی تھی، یہ تیرا بندہ کھڑے ہو کر حی علی الصلاۃ کے نعرے لگاتا تھا، حی علی الفلاح کے نعرے لگاتا تھا، الصلاۃ خیر من النوم کے نعرے لگاتا تھا۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے میں نے مؤذن اسے اس لیے نہیں بنایا کہ میں اسے جہنم میں ڈالوں، میں نے امام اسے اس لیے نہیں بنایا کہ جہنم میں ڈالوں، میں نے اس کے سینے میں کلام اسی لیے رکھا کہ میں اسے جنت میں داخل کر دوں۔ آج اس مؤذن کا مقام کیا ہے؟ آج جو اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے اور آ کر اس مؤذن سے بدسلوکی شروع کر دیتا ہے۔ مؤذن صاحب جالے لگ رہی سے دسرا نہیں تم نا، مؤذن صاحب بیت الخلے گندے ہو گئے نا، نظر نہیں آ رہا کہاں بھائی؟ مؤذن صاحب یہاں وضو خانے میں پانی بلاک ہوگا نا، دسرا نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، مؤذن اللہ کا ولی ہوتا ہے، امام اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے ولیوں کی عظمت کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتے ہیں، اور جو ان بندوں کو ستائیں گے اللہ ان سے ناخوش ہوں گے۔ بولنے کے لیے بہت ساری باتیں میرے سینے میں ہیں، لیکن آپ کے کان برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ دنیا کی محبت دل میں بسائیں گے، شیطان ہمارے دلوں میں علماء سے نفرت بٹھا دے گا، شیطان ہمارے دلوں میں دنیا کی عظمت بٹھا دے گا، دنیا کی عظمت۔ پھر یہ ہوگا کہ انسان بیت الخلا کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرے گا، مسجد میں لگاؤ بولو، مدرسے کو لگاؤ بولو، غریب محتاج ہے بیچارہ، اس کی بیٹی کی شادی ہے، ذرا انتظام کرو بولو، 10,000 سے 20,000 دیا تو بھی رولے کو، کیا بھی بزنس نہیں، کیا بھی نہیں۔
وہ ویسٹرن بیت الخلا بنانے بولو لاکھوں لاکھوں روپے ہیں خالی بیت الخلا کے ماربل کے واسطے، اس کے نلان کے واسطے، اس کے بیسن کے واسطے لاکھوں روپے خوشی خوشی فخر کے طور پر، آؤ مفتی صاحب دیکھو ہمارا بیت الخلا کیسا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک جگہ جا کے دیکھا تو وہ قبلے کی طرف کر ڈالی، کتنا خرچہ ہوا؟ 70 پہ 5000 ہوگا، بالکل صحیح نہیں ہے، پورا توڑو پھر بناؤ صحیح حدیث کے اعتبار سے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب دنیا کی محبت انسان دل میں بسائے۔ انسان دل میں دنیا کی محبت بسائے گا، اللہ دنیا میں ایسے لگائیں گے اسے، وہ ایسا ذلیل ہوگا، اس ذلت میں فخر کرے گا۔ وہ صبح کو اٹھے گا، نہار ابھی منہ دھویا نہیں، فجر کی نماز پڑھا نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کپڑا اٹھا کر گیٹ کو صاف کرے گا، گاڑی کو صاف کرے گا، اس کا دل چاہے گا کہ میں چاٹ کر صاف کروں تاکہ اچھا نظر آئے، اسی میں فخر محسوس کرے گا وہ۔ حالانکہ یہ سب فانی ہے، نہ اس کی گاڑی رہے گی، نہ اس کا گیٹ رہے گا، نہ اس کا گھر رہے گا، سب ختم ہونا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج میرے عزیز ساتھیوں میں آپ کو کیا بتاؤں، دھیرے دھیرے ہمارے اندر سے ہر چیز کی عظمت ختم ہو رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا کون تو بھی سود کا بزنس کر رہا کر کو بولے تو پورے محلے میں چھپلک پھرتا تھا، انہیں محلے والے بولتے تھے انہوں ہی نہ ان کے انجانا نہیں با، دعوت کھانا نہیں با، صحیح باتیں۔ اسے خود شرم محسوس ہوتی تھی کہ میں یہ کر رہا ہوں سو کاروبار صحیح نہیں بول کو۔ آج 90.9% خالی 1-2 جنے ایسے ہی جو سنگا وغیرہ سے بچ کر ہی کیا کرنا، بزنس بڑھانا بولے تو لون لینا بولے، خواہشات کے پیچھے پڑھ کر، دنیا کے پیچھے پڑھ کر ہم حرام کی طرف مشغول ہو رہے ہیں۔ اللہ میری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ ہر چیز کی عظمت دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، جمعہ کی عظمت بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تمہیں پتا ہے کہ میری امت کب تباہ اور برباد ہوگی؟ کیا پوچھا بھائی؟ بولو کیا بولے؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ میری امت کب تباہ اور برباد ہوگی؟ صحابہ نے کہا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ جناب آقا، کان کھول کر سنیں، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کے دلوں سے جمعہ کی عظمت ختم ہوگی، اللہ دشمنوں کو ان پر مسلط کر دے گا۔ جب میری امت کے دلوں سے جمعہ کی عظمت ختم ہوگی، ابھی گتل سے آ رہا تھا، ہمارے دکانیں کھلے پڑے ہیں، اب بھی تمہیں جاؤ بلہ کے دکانیں کھلے پڑے ہیں۔ محلے میں بہت سے ایسے ملیں گے جو نہ چاہتے ہوئے بھی بیچارے صرف نماز کے لیے بول کر اخیر وقت میں آ کر پہلی وقت میں نکل جاتے ہیں۔ تو یہ بتاتا ہے کہ جمعہ کی عظمت ختم ہو رہی ہے، یہ عمل بتا رہا ہے جمعہ کی عظمت ختم ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت کے دلوں سے جمعہ کی عظمت ختم ہوگی، اللہ دشمنوں کو ان پر مسلط کر دے گا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آج دشمن جسے چاہے اٹھا رہا ہے، جیل میں بند کر رہا ہے۔ جس نوجوان کو، جس عالم کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، آرام سے وہ اٹھا لیتے ہیں، کچھ بھی الزام لگاتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دشمن اگر کوئی داڑھی رکھ کر، اگر کوئی ٹوپی پہن کر ان نفرت رکھنے والے کے محلوں میں چلے جائیں، ترکاری بیچنے، سبزی بیچنے، ان کو ذلیل کر کے وہ وہاں سے بھیج رہے ہیں، ویڈیو بنا کر وائرل کر رہے ہیں، تو یہ ان کو اتنی طاقت کیسے آئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب میری امت کے دلوں سے جمعہ کی قدر و قیمت ختم ہوگی، جمعہ کی عظمت ختم ہو جائے گی، اللہ دشمنوں کو ان پر مسلط کر دے گا، ان کی عزت ختم ہو جائے گی، ان کا وقار ختم ہو جائے گا۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ابھی گزشتہ ہفتے کی بات ہے، ایک ملک میں، انڈیا سے باہر،
وہاں صرف اس لیے ایک مسجد کو تالا لگا دیا گیا کیونکہ وہاں یہودیوں کی آبادی ہے، اور قرآن میں یہودیوں کے خلاف جو آیتیں ہیں وہ آیتیں نماز میں پڑھتے ہیں، بیان میں کرتے ہیں، اس لیے وہاں مسجد میں تالا لگا دیا۔ جمعہ کی عظمت ہمارے دلوں سے ختم ہوئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جمعہ کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھائیں، مسجد سے دور نہ بھاگیں، مسجد سے قریب ہوں، دین سے قریب ہوں، دینداروں سے قریب ہوں، علماء سے قریب ہوں، صلحاء سے قریب ہوں، نیک لوگوں سے قریب ہوں، دینی مجلسوں سے قریب ہوں۔ قریب ہوں گے ہمارا ایمان بچے گا، ورنہ تباہ برباد ہوں گے، غارت ہو جائیں گے ہم۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، بات چل رہی تھی موت کی۔